على رسوله الكريم اما بعد صدر محترم و حاضرین مجلس، میرا موضوع سخن ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہے۔ موضوع طویل اور دل خراش ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی بات ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے شروع کروں یا سن 1857 کی ناکام بغاوت سے آغاز کروں۔ ایک طرف ہندوستانی مسلمانوں کا تابناک و شاندار ماضی ہے تو دوسری طرف تاریخ و المناک حال اور غیر واضح مستقبل ہے۔ برادران ملت، ہندو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مسائل، ابتلا و آزمائش کے داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور ہر زمانہ میں مخالفت و معاندت کی آندیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان آئے، فتنہ فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جانباز قوموں نے ان سب کا رخ ہمیشہ دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانوں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہے، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہے، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، شرک و توحید کا معرکہ ہے، کفر و ایمان کا معرکہ ہے جو تا قیامت تک جاری رہے گا۔ برادران ملت، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جن کی تاریخ کوٹھیوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی سات اور سارا تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں آج غدار کہا جاتا ہے، دیش کا دشمن کہا جاتا ہے، انہیں فسادات کی آگ میں جھونکا جاتا ہے، انہیں پاکیزہ لہو سے فرقہ پرستی کا عفریت جدی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ سامعین کرام، شاعر کہتا ہے جب وقت بنا تھا گلشن پر مجھ سے لہو کا دانی لیا، جب وقت بنا تھا گلشن پر مجھ سے لہو کا دانی لیا اور میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ برادران ملت، یہ مسلمانوں کے احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی، چار مینار کی عظمت، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت کی شاہ بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ کیا مل رہا ہے؟ بھاگلپور کی خونچے کا داستان، ملیانہ کلمنہ قواتیہ، مراد آباد کے اور عید، میرٹھ کے جلدے مکانات، بجنور کی دل خراب چیخ ہے، احمد آباد کا دل درد ہنگامہ، جمشید پور کا ہونا فساد۔ حضرات، یہی ثمرہ ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، امام الہند ابوالکلام آزاد اور مجاہد ملت مولانا حفیظ الرحمن سہاوی کی قربانیوں کا یہ ثمرہ ہے، محمد علی جوہر کی قربانیوں کا یہ ثمرہ ہے، حوالدار عبدالحمید کی جان بازی کا یہ ثمرہ ہے، شیخ الہند شہید اشرف اللہ خالد انصاری کا یہ ثمرہ ہے، بریگیڈیئر عثمان کی فداکاری کا یہ ثمرہ ہے، ہزاروں علماء کی جد و جہد کی اور قربانیوں کا یہ ثمرہ ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تحریک آزادی کا۔ سامعین کرام، شاعر کہتا ہے قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، انصاف ہو رہا ہے اہل وطن کے ساتھ۔ برادران ملت، آج مٹھی پر فرقہ پرست اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانتے ہیں، وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کہتے ہیں، مسلمانوں کو بدعشی کہتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ تم کے لنگوٹی باندھتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے، آنکھوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تم کو جینے کا طریقہ کس نے سکھایا، رہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا، کھانے کا طور طریقہ کس نے سمجھایا؟ ہمارے لیے ٹوئے پر پڑھتے ہو اور ہمیں آگے دکھاتے ہو، کبھی تم نے ایک قطرہ خون بھی وطن کے لیے بہایا ہے؟ آج تم کو منزل کی فکر ہے اور مسجد سے نفرت ہے۔ یہی
جن کی بدولت تاریخ میں تم کو جانا ہے، یہ مسلمان ہے جن کے وجہ سے مشہور ہوئے. تم ہندوستان کے دوست کب سے بن گئے؟ تم تو گاندھی کے کافی ہو، جمہوریت کے کافی ہو، اتحاد اتفاق اس گھر میں لگانے والے ہو. مسلمانوں یہ مٹھی بھر افریقہ پرست تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں. ذرا یہ بتا دو کہ یہاں کے ذرے ذرے پر تمہاری پیشانیوں کے نشان ہے، یہاں کے چپے چپے پر تمہارے قدموں کے چھاپ ہے. یہ گنگا جمنا تمہاری پاکیزگی کا گواہ ہے، تمہاری جان بازی کی گواہ ہے. یہ دیش تمہارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، تمہاری رگوں میں اسی کا خون ہے. یہی کے سرزمین سے تم اٹھے ہو اور یہی کے سرزمین میں ہم دفن کیے جائیں گے. برادران ملت، آج جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے اور ان کے خلاف بغض و عناد کی جو آندیاں چل رہی ہے اور نفرت و عداوت، تعصب و جانبداری، فتنہ فساد کا جو پھیلاؤ آیا ہے، یہ شرک و کفر کی اس فطرت کی وجہ سے ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے دھوپوں سے بجھا دے اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. خیر کفار اس کو ناپسند کریں. حضرات گرامی، ہندوستان میں دھوپوں سے نور اسلام کو ختم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. فسادات ہوتے رہیں گے مگر آپ اسلام پر ثابت قدم رہے تو یہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا. یہ چراغ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا ہے. سامعین کرام، شاعر کہتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، دھوپوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس بات میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اما علینا من البلاغ.